اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین محترم، ہم روزوں کے مسائل کے متعلق سن رہے تھے، تو سامعین محترم آج ہمارا جو پہلا مسئلہ ہے وہ عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کے حکم کے بارے میں ہے کہ کیا عذر ہونے کے سبب ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں، اور عذر کس قسم کا ہونا چاہیے۔ تو سامعین محترم یاد رکھیں، عذر معقول ہونا چاہیے، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کو کھانسی لگے اور آپ روزہ چھوڑ دیں۔ سامعین محترم عذر شرعی اگر ہوگا، آپ کو اتنا بڑا عذر ہوگا کہ ڈاکٹر آپ کو منع کرے، طبیب آپ کو منع کرے، حکیم آپ کو منع کرے روزہ رکھنے سے، کہ آپ کو اگر روزہ آپ نے رکھا تو آپ کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تب آپ روزہ چھوڑیں گے۔ اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مریض اور مسافر جو ہے وہ اپنا عذر ہونے کے سبب اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کی قضا یہ انشاءاللہ ہم بعد میں سنتے رہیں گے۔ سامعین محترم، آج کل جس طرح وبا چلی ہوئی ہے، ہم کرونا سے متعلق ہی اس کے بارے میں سن لیں گے۔ عذر ویسے تو بہت سے ہیں، لیکن اگر آج کل جس طرح کرونا وائرس ایک عذر بنا ہوا ہے اور شدید قسم کا عذر ہے یہ کرونا وائرس، سامعین محترم یاد رکھیں 3 لوگ اس کرونا وائرس کی وجہ سے استثناء ہوں گے۔ ایک وہ بندہ جو بزرگ ہے، عمر زیادہ ہے اس کی، کیونکہ قوت مدافعت کا یہاں پہ سارا کا سارا دار و مدار ہے۔ ڈاکٹر طبیب نے تحقیق کے بعد یہ بات بتائی ہے، جس بندے کی قوت مدافعت اتنی ٹھیک ہوگی وہی اس کرونا وائرس کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ ویسے تو ڈاکٹر بھی اس سے مر رہے ہیں، لیکن یہ وجہ ہی یہی ہے کہ یہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، پہلا شخص بزرگ ہے، دوسرا بچہ، تیسرا جو آئسولیشن وارڈ کے اندر جو ہے وہ وہاں پر اپنا علاج کروا رہا ہے۔ یہ 3 جو لوگ ہیں ان کو عذر کے بنا پر اجازت ہوگی کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں۔ تو سامعین محترم یہ تھا عذر کا مسئلہ کہ عذر کے بنا پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو سامعین محترم آپ نے سنا کہ عذر کی بنا پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو آئیے اب چلتے ہیں اور اپنے دوسرے مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ دوسرا مسئلہ کون سا ہے۔ سامعین محترم، ہمارا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کان اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو سامعین محترم، جو موجودہ دور کے اہل فتویٰ لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ان کی رائے یہ ہے، وہ اس بات پر یہ بات کرتے ہیں کہ جو آنکھ ہے اس کا کوئی ایسا راستہ حلق تک نہیں جاتا جس سے حلق تک دوائی پہنچے، اور کان میں اگر دوائی ڈالی جائے تو وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی یہ رائے اس وجہ سے ہے کیونکہ کان کے اور حلق کے درمیان ایک راستہ ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے برعکس جدید تحقیق کے مطابق جو ڈاکٹرز ہیں، اعضاء کی تشریح کرنے والے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جدید تحقیق جو ہے وہ یہ کہتی ہے آنکھ اور حلق کے درمیان راستہ ہے اور کان اور حلق کے درمیان راستہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو سامعین محترم یہ تھا کہ روزے کے اندر آنکھ اور کان میں دوائی ڈالنا کیسا ہے، کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری مسئلے کی طرف۔ سامعین محترم، ہمارا جو تیسرا اور آخری مسئلہ ہے اور ایک بہت اہم اور عام مسئلہ ہے جو بہت سے لوگ اکثر پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے اکثر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم روزہ ہے اور سگریٹ اور حقہ وغیرہ ہم پی سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم یاد رکھیں، اگر آپ نے حقہ یا سگریٹ پی یا پان وغیرہ اس طرح کا کوئی منہ میں رکھا تو اس سے آپ کا شرعاً روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ ویسے ہی پینا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہ غلط بات ہے، اس سے بالکل شرعی طور پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جہاں تک رہی پان کی بات،
تو کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ منہ میں چیز رکھی ہوئی ہے، پان وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز، تو سامعین محترم یاد رکھیں جب وہ چبائیں گے اس کا ذائقہ تھوک کے ذریعے یا اس کے ذرات حلق کے اندر جائیں گے، اور جب حلق کے اندر چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر یہ بات تو کہنے کے رہی نہیں کہ پان اگر منہ میں رکھا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ تو عام سے عام بندے کو بھی پتہ ہے۔ تو سامعین محترم اس سے یہ پتہ چلا کہ حقہ، سگریٹ اور پان یا اس طرح کی کوئی چیز منہ میں رکھنے سے یا ذائقہ دار کوئی چیز ہو، کیونکہ اس کا ذائقہ اور ذرات حلق کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو فقہ کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ